نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، سابق جمعے کو میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا تھا، اسی آیت کریمہ کو آج بھی میں نے اپنا موضوع سخن بنایا۔ وجہ یہ ہے کہ 8 دن پہلے میں نے جمعے کو جو بولا تھا وہ پورا مکمل نہیں ہو پایا تھا، اس لیے اس جمعے کو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آج پھر اسی موضوع پر گفتگو کی جائے جو حضرت انسان کی باعث کی وجہ ہے، جو ہمارے اور آپ کی پیدائش کی وجہ ہے۔ ہمیں رب کعبہ نے پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا یہ بتانے کے لیے میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، اور اللہ کی عبادت کیا ہے ہمارے لیے، کتنے یہ ہمارے لیے درجات کو بلند کرتی ہے، یہ ہمیں کتنے فائدے دیتی ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی میں اگر وقت ملا آج ہی نہیں تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو پھر بولنے کی کوشش کروں گا۔ خیر، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا آقائنا مولائنا ملجائنا مہوائنا منبائنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ محترم حضرات، ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا آقائنا مولائنا ملجائنا مہوائنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا ہم دنیا ہستی، نظام ہستی کا جائزہ لیں، اس دنیا کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں رب کعبہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا کسی نہ کسی مقصد کے تحت، کسی نہ کسی وجہ سے رب کعبہ نے کسی چیز کو، کسی شے کو، کسی بھی کیا کہتے ہیں، کسی بھی مخلوق کو رب کعبہ نے بے وجہ پیدا نہیں کیا۔ رب کعبہ نے جس اشیاء کو پیدا کیا کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی سبب سے، بے سبب کسی کو رب کعبہ نے پیدا نہیں کیا۔ رب کعبہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا کسی نہ کسی مقصد کے تحت، کسی نہ کسی وجہ سے اس کی تخلیق کا باعث کچھ نہ کچھ بنا ہے۔ ذرا دیکھیں کہ رب کعبہ نے آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین کا فرش بچھایا، کس لیے؟ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے، حضرت انسان کے لیے دونوں چیزیں کیا، دنیا کی ہر شے اٹھا کر دیکھ لیں، ساری اشیاء ہم حضرت انسان کے لیے کسی نہ کسی قسم کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ حضرت انسان کو پہنچاتی ہے۔ تمام تر دنیا کی چیزیں
دنیا کی اشیاء رب کعبہ نے اگر پیدا کی تو اس وجہ سے کہ حضرت انسان اس سے فائدہ اٹھائے، انسان اس سے فائدہ اٹھا کر کے کامیابیاں اور کامیابیوں کی منزل تک پہنچے۔ لیکن ذرا ہم اس پر غور کریں، ذرا اس پر غور کی نظر ڈالیں کہ رب کعبہ نے دنیا کی ہر شے کو، رب کعبہ نے دنیا کی ہر مخلوق کو، رب کعبہ نے دنیا کے ذرے ذرے، پتے پتے، گوشے گوشے کو پیدا کیا حضرت انسان کے لیے۔ ذرا ہم دیکھیں کہ رب کعبہ نے ہم حضرت انسان کو کس لیے پیدا کیا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کریں، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے پالنہار، اے مجھے پیدا کرنے والے، تو نے دنیا کی ہر شے کو پیدا کیا کسی نہ کسی مقصد کے تحت، کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی سبب سے۔ اے میرے مالک ذرا یہ بتا دے کہ تو نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، حضرت انسان کو کس لیے پیدا کیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رب کعبہ قرآن مقدس میں اس کا جواب دیتا ہے۔ رب کعبہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میرا رب فرماتا ہے میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب کعبہ فرماتا ہے میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آج ہم مقصد اصلی کو چھوڑ بیٹھے، ہم تمام تر وہ کام کرنے لگے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم تمام تر ایسے کام کرنے لگے جس سے ہمیں دور دور کا تعلق نہیں، لیکن جو ہم پہ فرض تھا، جو ہم پہ ضروری تھا، جو ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے تھا، اس سے ہم بہت دور ہو گئے، بہت دور ہو گئے۔ اور جسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے آج ہماری رگوں میں، ہماری شریانوں میں بطور لہو دوڑتا ہے۔ کیا حال آج ہمارا ہے؟ ہمیں پیدا تو اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم رب کعبہ کی عبادت کریں، رب کعبہ کی بارگاہ میں سجدہ و سجود ہو جائے، لیکن نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم وہ تمام تر خرافاتیں کریں گے جس سے ہمارا تعلق نہیں، وہ تمام تر اموروں کو انجام دیں گے جس سے ہمارا دور دور تک کا تعلق نہیں۔ لیکن ہمیں جس لیے پیدا کیا گیا نا، اس مقصد اصلی کو ہم بھلا بیٹھے، اس مقصد اصلی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور جب مقصد اصلی کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ علامہ اقبال نے بہت پہلے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا تھا کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ تمام تر احباب سے میں پھر یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ رجوع کیجئے، لوٹ آئیے، پھر اس طرف پھریے جو ہماری اور آپ کی باعث کی وجہ ہے، جو ہماری اور آپ کی تخلیق کی وجہ ہے۔ ہم اور آپ جس لیے پیدا کیے گئے اس امور کی طرف لوٹیں، اس کام کی طرف پھر سے آ جائیں جس لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا گیا۔ لیکن نہیں، ذرہ برابر کسی میں احساس نہیں ہوتا، ذرہ برابر کسی کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی، تمام تر اپنے گھریلو معاملات میں ہر وقت فکر مند رہیں گے۔ لیکن کیا کبھی ہم اور آپ اس چیز کی فکر میں ڈوبے کہ یار میں نے سارے کاموں کو، تمام تر اموروں کو انجام دے لیا، تمام تر کاروں کو کر لیا، لیکن کیا ہم نے اللہ کی عبادت کی؟ کیا ہم نے اپنے مقصد اصلی کو اچھی طرح پورا کیا؟ نہیں۔ تبھی تو تمام تر ذلتیں، تمام تر مصیبتیں، تمام تر آفتیں ہمارے اور آپ کے گلوں میں بطور طوق پڑتی ہیں۔ وجہ یہی ہے، جو چیز اپنا مقصد اصلی بھول جاتی ہے نا، پھر اس کا وجود ہی نہیں رہتا ہے، اس کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آج ہم جو رسوا ہوتے ہیں، آج جو ہم پریشان ہوتے ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ آج ہم مقصد اصلی کو بھلا بیٹھے، مقصد اصلی کو ہم نے چھوڑ دیا، مقصد اصلی کو ہم نے فوت کر دیا۔ اسی لیے تمام تر آفتیں، تمام تر مصیبتیں ہمارے اور آپ کے گلوں میں بطور طوق پڑتی ہیں۔ اگر ہمیں ان سے بچنا ہے، اگر ہمیں ان سے کرارا کش ہونا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں مقصد اصلی کی طرف رجوع کرنا ہے، مقصد اصلی کی طرف لوٹنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، ہماری اور آپ کی پیشانیوں میں سجدوں کی طلب موجود ہونی چاہیے، تب کہیں جا کر تمام تر ذلت و مصیبت سے ہم چھٹکارا پائیں گے۔ ایسے ہی نہیں، ایسے ہم ہرگز نہیں چھٹکارا پا سکتے۔ کیوں؟ یہ دنیا کا نظام ہے نا،
دنیا کا اصول ہے، جو شے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جس لیے اسے رکھا جائے، جس لیے اسے لایا جائے، جس لیے اسے سنوارا جائے، اگر وہ شے وہی کام کرنا چھوڑ دے تو پھر اس کی دیکھ بھال کوئی نہیں کرتا، اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے تحت باغما باغ کو لگاتا ہے، اسے چھوٹا سا درخت لا کر اسے لگاتا ہے، سینچتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے یہ پھل دے گا، کیوں؟ پھل دے گا۔ لیکن جب تک وہ پھل دیتا رہتا، درخت باغ میں موجود رہتا، جس دن اس میں پھل آنا بند ہو جاتے ہیں، اس کا کام پورا ہو گیا، اس نے پھل دینا بند کر دیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ آپ خود کریں۔ دنیا کا اصول ہے نا، سب حکمت والے یہی کرتے ہیں نا، عقل مند یہی کرتے ہیں، جب تک کہ شے سے فائدہ ہو رہا ہے اسے اپنائیں، اور جیسے وہ شے فائدہ دینا بند کر دے تو اس کی جگہ دوسری اشیاء، دوسری چیز کو لا کر اور پھر اس سے فائدہ اٹھانے لگے۔ یہی دنیا کا اصول ہے، عقل مند یہی کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، ہم دل کی فکر سے، دل کی نظر سے، ذرا دل کے احساس سے ذرا سوچیں کہ یہ دنیا کا اصول ہے جو احکم الحاکمین ہے، جس کی تمام تر باتیں حکمت ہیں، جس کے تمام تر امور حکمت ہیں، کیا پھر وہ کیا کرتا ہوگا؟ کیا کرتا ہوگا؟ ہم مثال کے تحت ایک LED لائے، ایک بلب لائے، کس لیے؟ اس لیے کہ اسے لگائیں گے، یہ روشنی دے گا، اس کی روشنی سے گھر منور ہوگا، گھر میں نور پھیلے گا، ہمارے بچے ہمارے گھر پہ پڑھ سکتے ہیں، ہمارے بچے اس کی روشنی سے، اس کے پرکاش سے، اس کے اجالے سے، اس کے نور سے تمام تر کام کو بخیر اندھیرے میں انجام دے سکتے ہیں۔ اسی لیے لاتے ہیں نا، اور پھر رکھتے کہاں ہیں؟ سر سے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فائدہ دیتا ہے، اس لیے یہ روشنی دیتا ہے، اس لیے اس میں سے نور نکلتا ہے، اس میں سے ضیاء نکلتی ہے، اس لیے اسے اوپر رکھتے ہیں تاکہ اوپر رہے گا تو زیادہ دور روشنی جائے گی۔ اور جس دن یہ فیوز ہو جاتا ہے، جس دن یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس دن بلب فیوز ہوا تو کیا کرتے ہیں؟ آپ خود میں دل میں سوچیں، خود فیصلہ کریں۔ ہر شخص خود میں جز ہے، خود میں عادل ہے، خود میں انصاف کرنے والا ہے۔ میں کسی کے تعلق سے نہیں کہہ سکتا کہ میں ایسا فیصلہ کرتا ہوں، میں آج اس چیز کا فیصلہ کرتا ہوں، اس چیز کو ماننا ہے۔ نہیں، تمام تر کو اختیار کلی حاصل ہے کہ ہر شخص خود میں فیصلہ کرے، اپنے آپ کو جج سمجھے، اپنے آپ کو عادل جانے، اور خود میں عادل ہے، خود فیصلہ کر لے کہ آج ہم LED لائے اس لیے کہ فائدہ دے، لیکن جب فیوز ہو گئی تو پھر اسے ہم نے کیا کیا؟ ابھی تو سر سے اوپر تھی نا، جب تک کہ اجالا دیتی رہی، جب تک کہ نور بخشا اس نے، تب تک کہ ہمارے سر پہ رہی، لیکن جس دن وہ فیوز ہو گئی ہم نے اسے اتارا، اس کی جگہ دوسری لائی اور لگا دیا، اور جو فیوز ہوا جس سے ابھی تک ہم فائدہ اٹھا رہے تھے، اس سے پھر کیا کیا ہم نے کیا کیا؟ کیوں؟ اس نے اپنا مقصد اصلی فوت کر دیا۔ اس کا مقصد اصلی یہ تھا، اسے بنانے والے نے اس لیے بنایا کہ یہ روشنی دے، اور لانے والا اس لیے لایا تاکہ یہ روشنی دے، لیکن فیوز ہو گیا، اب یہ روشنی تو دے نہیں سکتا۔ کیوں؟ مقصد اصلی سے پھر گیا، مقصد اصلی سے منحرف ہو گیا، مقصد اصلی کو چھوڑ دیا، تو ہم نے اسے اوپر سے اٹھا کر پھر نالی میں ڈال دیا، یا کوڑے دان میں ڈال دیا، یا کہیں کنارے پھینک دیا۔ کیوں؟ ابھی تو وہ ہمارے سر پہ تھا، اب قدموں کے نیچے۔ وجہ کیا؟ وجہ ہر عقل مند یہی جواب دے گا کہ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے مقصد اصلی کو چھوڑ دیا، اسے جس لیے بنایا گیا تھا، اسے جس لیے لایا گیا تھا، اس نے اسی کام کو کرنا چھوڑ دیا، تو پھر اس کا انجام تو یہی ہوگا کہ اسے نالی میں جانا پڑے، اسے قدموں کے نیچے جانا پڑے، اسے کہیں کوڑے دان میں جانا پڑے۔ یہی وجہ ہے آج جو ہم پہ ذلتیں، مصیبتیں، آفتیں آتی ہیں، سبب یہی ہے، ذریعہ یہی ہے کہ آج ہم اپنے مقصد اصلی کو بلا بیٹھے، ہم نے اپنے مقصد اصلی کو چھوڑ دیا۔ آج بھی اگر ہم اپنے مقصد اصلی پر اچھی طرح گامزن ہو جائے، آج بھی ہم صوم الصلاۃ کے عادی و پابند ہو جائے، آج بھی اگر ہم اللہ کی عبادت کرنے لگے، اگر آج بھی ہماری پیشانیوں
میں سجدوں کی تڑپ پیدا ہو جائے تو وہ دن دور نہیں، تمام تر قومیں ہمارے استقبال کے لیے اہلا و سہلا مرحبا کی صدائیں بلند کرے گی۔ وہ دن دور نہیں جس دن تمام تر جو آج ہم پہ الزامات لگاتے ہیں وہ تمام تر ہمارے لیے خیر مقدم کے ترانے الاپیں گے، جو ہماری عزتیں جا چکی ہے، جو ہماری حرمتیں ہم سے چھن چکی ہے، جو ہمارا تقدس پامال ہو چکا ہے، پھر سے ہم اگر آج بھی اگر ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنے لگے، آج بھی اپنے مقصد اصلی کی طرف رجوع کر لیں، آج بھی ہم اگر اللہ کی عبادت کرنے لگے تو وہ دن دور نہیں کہ جیسے ہم پہلے عظیم الشان تھے ویسے آج ہو جائیں گے، جیسے ہم پہلے اعلیٰ مرتبت تھے ویسے آج ہو جائیں گے، جیسے ہم پہلے عظیم الشان تھے ویسے آج ہو جائیں گے، جیسے ہم پہلے اعلیٰ منصبوں پہ فائز تھے ویسے آج ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو مصلی کریں، شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کرنے والا کریں۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو صوم الصلاۃ کا عادی و پابند بنائیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ علیہ السلام میں غوطہ زر رکھیں، تب کہیں جا کر یہ کامیابیاں، یہ کامرانیاں ہمیں میسر ہو سکتی ہیں۔ یوں ہی نہیں کہ ہم مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں دیں اور ہم گھر پہ سوتے رہیں، نہیں، کامیابیاں ہمیں نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ لیکن آج ہم طریقہ مصطفیٰ کو بھلا بیٹھے، ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، ہم نے اسلاف کے طریقے کو بالائے طاق رکھ دیا، ہم نے جو ہمیں وراثت میں طریقہ ملا تھا، ہمیں جو راہ صراط ملی تھی، آج ہم اس سے روگردانی کرتے ہیں، ہم اس سے فرے ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھیں ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا، ذرا ہم دیکھیں ہمارے اسلاف نے ہمیں کیا کر کے دکھایا، آج ہم کرتے کیا ہے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ تو یہ رہا کہ 40 سال بالتسلسل عشاء کی نماز وضو سے فجر کی نماز ادا کی، ہمارے اسلاف نے تو یہ طریقہ دیا تھا۔ آج 40 سالیں ہو جاتی لیکن لوگ ایک ٹائم عشاء یا فجر کی نماز نہیں پڑھتے 40 سال میں۔ آج ہم یہاں تک آ گئے اور پھر کہتے کہ کامیابیاں ہمیں نہیں ملتی، کسی بھی کاروبار کو چھیڑو تو اس میں پہلے سے خسارے نقصان آنا شروع ہو جاتے۔ کیوں نہ نقصان آئے؟ ذرا خود سے سوچیں، جو مقصد اصلی کو فوت کر دیتا ہے نا، جو مقصد اصلی سے منحرف ہو جاتا ہے نا، جو مقصد اصلی کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ سوائے رسوائی ذلت کے کیا ہے؟ میں نے ابھی مثال کے تحت آپ کو بتایا تھا، ایک ادھارن دیا تھا LED کا، بلب کا، جو جب تک کہ اپنے مقصد اصلی پہ کام کرتا تب تک کیا رہتا؟ سر پہ رہتا، لیکن جس دن اپنے مقصد اصلی سے یعنی روشنی دینے سے باہر روشنی دینا ہی چھوڑ دیتا ہے، فیوز ہو جاتا ہے، اس دن کہاں جاتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ اس لیے کہ میں بارہا ہر جمعے کو یہی بولتا ہوں کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ کیوں؟ اور میں نے شعر میں جو تغیر کیا تھا بارہا آپ کو بتاتا رہتا ہوں، تمام تر گاؤں والے، اس لیے کہ میں جب دل میں درد ہوتا ہے نا، جب دل میں احساس ہوتا ہے کسی چیز کا، تو پھر واقعی آنکھیں بھی نم ہوتی ہیں۔ کیوں؟ آج ہماری قوم کی حالت جو دیگر دوں ہے نا، وہ کسی اور وجہ سے نہیں۔ آج مسلمان جو پریشان ہیں، بالخصوص ہمارے ملک کا، اس ہندوستان کا، اس کا وجہ معلوم کیا ہے؟ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکل گیا۔ جب عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر کوئی چیز نہیں، عشق مصطفیٰ نہیں تو ایمان نہیں، عشق مصطفیٰ نہیں تو مومن نہیں، عشق مصطفیٰ نہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ انسان نہیں۔ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ وہی مسلمان ہے، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ وہی مومن کامل ہے، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے وہی انسان ہے۔ اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی ہمیں ملا نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ کیوں؟
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بہت سارے لوگ بہت سارے اپنے اپنے خدا رکھتے تھے، جیسا کہ روایتوں میں بارہا پڑھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں بتاتا رہتا بارہا، اور مجھ سے پہلے بھی آپ نے اپنے اماموں سے سنا ہوگا کہ 360 بت خانہ کعبہ میں، جسے بیت اللہ کہتے ہیں، جسے مسجد حرام کہتے ہیں، خانہ کعبہ جس کی طرف ہم حالت نماز ہر روز ہر وقت کی نماز میں کہتے ہیں نا، متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریفہ، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، جس میں ہر نماز میں کہتے ہیں نا، اسی کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ جب عرب کی یہ حالت تھی تو پوری دنیا کی کیا ہوگی؟ انشاءاللہ تعالی میں اس موضوع پہ پھر بولنے کی کوشش کروں گا، لیکن ابھی میرا موضوع کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ذرا سن لیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی نا، ہمیں کسی چیز کا خدشہ نہیں ہوتا، ہم نماز پہ نماز ترک کرتے جاتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم نمازوں سے روگردانی کرتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ذرا سن لیں مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بغیر عذر شرعی کے وقت عصر کی نماز کو اگر فوت کیا تو روز جزا اس سے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا ہم سوچیں، ذرا ہم دم بھرتے نا عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام روز جزا ہماری شفاعت کریں گی حشر کے دن، اس دن جس دن سوا نیزے پہ سورج ہوگا، کوئی کسی کا پرش سے حال نہ ہوگا، ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن اس وقت شفیع المذنبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین ہماری اور آپ کی رب کعبہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور وہ سفارش مقبول بھی ہوگی، رب کعبہ کی بارگاہ میں ہمیں سفارش بھی ملے گی۔ لیکن اگر کہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام تر انبیاء اور رسول کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس، تب ہم مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کہیں یہ کہہ کر ہم کہیں یہ کہہ دیا، کیا تم نے میرا یہ فرمان نہ سنا تھا؟ کیا تم نے یہ میرا قول نہ سنا تھا؟ یہ میرا قول مبین نہ سنا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ جس شخص نے بغیر عذر شرعی کے اگر وقت عصر کی نماز کو فوت کیا، روز جزا اس سے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ پھر ہم اپنا کسے شافع ڈھونڈیں گے، پھر اپنا ہم کسی رب کعبہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا ڈھونڈیں گے، کیا کوئی نظر آئے گا؟ ہرگز نہیں آ سکتا۔ تو خدا را ہم تمام تر احباب سے یہی گزارش کرتے ہیں، اے صاحبو بہت کر لی عیاشی، بہت کر لی ہم نے نمازوں کو ترک بہت کر لیا، خدا را اب مقصد اصلی کی طرف لوٹے اس کی طرف جس لیے ہمیں رب کعبہ نے پیدا کیا، لوٹے ہم اس طرف جس کے لیے ہمیں رب کعبہ نے اس دنیا میں تمام تر مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل رکھا، ہم اس کی طرف لوٹے۔ کیوں؟ رب کعبہ خود ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اگر ہمیں واقعی دنیاوی اور اخروی کامیابی اور کامرانی چاہیے تو ہمیں اپنے مقصد اصلی کو اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ اگر ہم مقصد اصلی پر خامصر رہیں گے، انشاءاللہ تعالی عظیم الشان رہیں گے، اگر ہم مقصد اصلی پر اچھی طرح اڑے رہے تو تمام تر کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ اگر ہم مقصد اصلی سے منحرف ہو گئے تو نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ وہ دور نہیں وقت جو علامہ اقبال کا وہ شعر اپنی جگہ بالکل سٹیک بیٹھ جائے، ابھی بھی بالکل صحیح بیٹھتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی، تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ خدا را ہوش کی دوا کھائیے، خدا را مقصد اصلی کی طرف لوٹیے۔ بس میری اتنی سی گزارش ہے، بس اتنا سا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی آپ سے بارہا میں اپیل کرتا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے چند لوگ ارادہ کر لیں اور ہر شخص اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ ارادہ کرنے والا میں ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میں امید قوی رکھتا ہوں رب کعبہ کی بارگاہ سے کہ رب کعبہ آپ کے دلوں میں پھر نمازوں کی شوق عطا کرے گا،
انشاءاللہ تعالی رب کعبہ آپ کو مصلی کی جماعت میں داخل کرے گا، آپ کو پھر مقصد اصلی کی طرف رجوع کرائے گا انشاءاللہ تعالی۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا مولا قدیر بولنے میں بتقاض بشر اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اپنی رحیمی کریمی کے صدقے سے معاف فرما، وما توفیقی